وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو جنسا وهو أقل جنسا من أمتي. یہ میراث کیا ہوتی ہے، یہ ترکہ کیسے تقسیم ہوتا ہے، وصیت کیا چیز ہے. بالعموم یہ وہ موضوع ہے جس کو بہت کم بیان کیا گیا. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا حصہ ہوتا ہے میراث کے اندر، اور میراث تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اصحاب الفروض کون سے ہوتے ہیں. لوگوں کو بالعموم اس کا علم نہیں ہے، اور اس موضوع کو بہت کم بیان کیا گیا ہے. ایک تو میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ وہ گوگل پہ دیکھ کے راستہ آئے ہیں تو گوگل شریف ہم کو لے گیا، وہ صحن کے ساتھ ساتھ جو کچا راستہ آپ کا کرتا ہے وہ ٹوٹا پھوٹا سا راستہ آگے گئے تو چھوٹی سی گاڑی گزری تھی سٹی سی پھر گھما کے واپس کو آئے ہیں اوپر سے. تو اس لیے یہ جو چند منٹ لیٹ ہوئے تو باہر کے 1:15 بجے انشاءاللہ تعالیٰ بھائیوں نے کہا کہ بات مکمل کر لیجیے گا. سب سے پہلے تو ہر قسم کی حمد و تعریفات اللہ مالک الملک احد العالمین رب العالمین کے لیے، اور بے شمار درود و سلام محمد عربی رحمت للعالمین سید الولد اعظم امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم پیشوا محمد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقتفا کرتا ہے. اگر کوئی شخص دنیا میں اپنی اولاد میں کوئی چیز تقسیم کرتا ہے، جیسے ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے، یہ ہبہ ہے، تحفہ ہے، یہ ترکہ نہیں ہے. لوگ زندگی میں دیتے ہیں نا بعض دفعہ، میں تو زندگی میں ہی اپنے بچوں کو دے دینے لگا ہوں. یہ ہبہ ہے، ترکہ نہیں ہے. ترکہ برا صاحب میں تقسیم ہوتا ہے جب کوئی بندہ فوت ہو، اس کے بعد جو اصحاب الفروض ہیں جو اس کے وارث ہیں، اولاد وارث ہے، بیوی وارث ہے، عورت فوت ہو اس کا خامد وارث ہے، ماں باپ وارث ہے. ٹھیک ہے، تو جو اصحاب الفروض ہیں ان کے اندر تقسیم ہو. سب سے پہلے جو کرنے کا کام ہے، اگر کوئی شخص فوت ہو سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین ہم کرتے ہیں. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو یہ شخص فوت ہوا ہے، جو مال یہ چھوڑ کے گیا ہے، اسی میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے. باقی اگر کوئی رشتہ دار، دوست، احباب، ہمسائے کوئی بھی اس پر خرچ کر سکتے ہیں تجہیز و تکفین پر. ہمارے ہاں ایک ریت رواج بن گیا ہے کہ جو بچی بیاہ کے آپ کے گھر پہ آئی ہوتی ہے، جب اس کا سسر فوت ہوتا ہے تو وہ اس بچی کے جو ماں باپ ہیں وہ کہتے ہیں جی کھانا ہم نے دینا ہے. یہ رواج بڑھ گیا ہے. یا ہندوازم میں یہ چلتا تھا کہ وہ اس طریقے سے وہ جو لڑکی کے جو بہو تھی اس کے ماں باپ کو خرچہ کیا کرتے ہیں. یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے، یہ آج بھی ہمارے اندر ہے. کرنے کو کوئی بھی کر لے گا، رشتہ داروں میں سے کوئی بھی کر دے، وہ بھی کرنا چاہے تو کرے. لیکن یہ جو ہم نے طے کر لیا ہوا ہے خاندانوں کے بعض لوگوں نے کہ انہوں نے لے کے آنا ہے اور وہ بھی سمجھتے ہیں ہم نے ہی کرنا ہے، تو یہ رواج غلط ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آنا چاہیے، نہ کہ ہندوانہ رسم و رواج کی طرف. ایک تو یہ تجہیز و تکفین کا خرچ سب سے پہلے. اس کے بعد اگر
وہ مقروض ہے تو وہ قرض ادا کرنا چاہیے. پہلا کام تجہیز و تکفین اور تقسیم کا خرچ ہو گیا، اس کے بعد اس کا قرض ادا کرنا چاہیے. ترکہ تقسیم بعد میں کرنا ہے، وصیت پر بعد میں کرنا ہے، پہلے اس کا قرض ادا کرنا ہے. بھلے سے پیچھے دھیلا نہ بچے جو اولاد میں تقسیم ہوگی، اس کا قرض سب سے پہلے ادا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، آپ کو پتہ پوچھتے تھے بھی یہ مقروض تو نہیں ہے. اگر کوئی ذمہ لے لیتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے. ایک دفعہ حضرت قتادہ نے اپنے ذمہ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا. کوئی ایک دو دن بعد ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ تم نے اپنے ذمہ لیا تھا وہ قرض دیا کہ نہیں؟ وہ حیران ہوئے کہ بھی کل پرسوں کی تو بات ہے تو میں دے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا تیرے بھائی کی روح معلق ہے، جب تک مقروض کا قرض ادا نہیں کیا جاتا اس کو سکون نہیں آگے ملتا، اس کی روح معلق رہتی ہے. تو انہوں نے فوری پھر ادا کیا. پھر آپ نے فرمایا اب تیرے بھائی کی روح جو ہے اس کو اللہ نے سکون دیا، وہ ٹھنڈی ہوئی. تو اس سے تالا لگا لیں. ہمارے ہاں اعلان کیا جاتا ہے کہ جی ابا جی کے ہم وارث ہیں، بیٹے ہیں، تو ابا جی کے اگر ذمے کو قرض تھا تو ہم ادا کریں گے. تو دیکھنے میں آیا ہے شہروں میں کہ وہ بھی اتنا ہی لمبا ڈال دیتے ہیں. کہتے ہیں اچھا ابا جی کندھے سے آزاد ہو گئے ہم دے دیں گے، ہڈی کالی یہ نہیں دینا نہیں. تو بھائی جب تک آپ دیتے نہیں ہیں ابا جی کے کندھے آزاد نہیں ہیں، وہ پھنسے ہوئے ہیں آگے. تو جس نے ذمہ لیا ہے اس کو چاہیے کہ فوری ادا کرے. زندگی کے اندر بندہ اپنا مال کسی کو بھی سارا دے سکتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، لیکن جب وصیت کرنی ہے نا، وصیت زیادہ سے زیادہ 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا، یعنی تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے. مثلاً اگر کوئی بندہ وہ کہتا ہے کہ یار میں جب فوت ہو جاؤں نا تو میرے مال کا یہ جو میرا مال ہے یہ تم جو ہے فلاں ادارے کو دے دو، میری زمین یا میرا پیسہ، اس میں وہ زیادہ سے زیادہ تیسرا حصہ دے سکتے ہیں. زندگی میں اگر کسی کو دینا چاہے تو جتنا مرضی دے دے. وفات کے بعد جو ترکہ تقسیم ہوگا اس کے بارے میں وصیت ہوتی ہے اور وہ وصیت تیسرے حصے سے زیادہ نہیں ہے. فرمایا ہے یہ بھی زیادہ ہی. حضرت صاحب کے نبی بکاس رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میری وفات کے بعد نا میں اپنا مال صدقہ کروا دوں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، جہاد فی سبیل اللہ پر دے دیا جائے. آپ نے فرمایا اس کی اجازت نہیں. وہ کہنے لگے اچھا چلے نصف. بندے کی حرص ہوتی ہے نا کہ میں مال آگے بھی میری آخرت بن جائے. کہنے لگے نصف. فرمایا یہ بھی زیادہ ہے. پھر کرنے لگے کہ یار بھی اللہ تیسرا حصہ. فرمایا چلو تیسرا حصہ وہ صدقہ کر دو، پر ہے یہ بھی زیادہ. آپ وصیت جو ہے وہ تیسرے حصے سے زیادہ کی 1/3 سے زیادہ کی نہیں کر سکتے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تیسرا بھی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا زیادہ ہی ہے، اجازت تو دینی تھی پر کہا تھا ہے یہ بھی زیادہ. اگر وہ کرنا چاہے تو اس سے کم کرے. زندگی میں تو آپ صحت مند ہیں، پیسے کما رہے ہیں، مال آپ کے پاس ہے، بھلے سے سارا دے دیں، کل کو اور کما لیں، ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے لیے جو لشکر تیار ہو رہا تھا جیش الاسرا سارا گھر کا مال دے دیا، ٹھیک ہے. زندگی میں آپ جتنا مرضی کر سکتے ہیں لیکن وصیت آپ تیسرے حصے سے زیادہ کی نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صدقہ وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے جب آپ کو ضرورت ہو، جب آپ کو زندگی کی امید ہے، آپ کو ہے کہ میں تو بھی زندہ ہوں بھائی، صحت مند ہوں، مجھے خود چاہیے، اس وقت جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ زیادہ مقبول ہے. اور جب بندے پر نزاع کی حالت آئے، آخری ٹائم آئے، تب گئے میرا فلاں مال فلاں ادارے کو دے دو، فلاں میرا پیسہ اتنا صدقہ کر دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تیرا ہے ہی کہاں، اب تو ہے ہی فلاں فلاں کا. ایک بندہ پیٹ بھر گیا جس کا، اب اس اگلا لقمہ کھانے کی گنجائش نہیں، اب کہتا ہے یار باقی روٹی لے لو. تو بھائی کیا یہ بھی اللہ کے ہاں ثواب مل جائے گا پر اجر اس کا رہتا ہے جب تجھے خود زیادہ دیا، خود تجھے کھانے کی عادت دیا، جب دیا ہے تب اجر دیتا ہے. تو وصیت تیسرے حصے سے زیادہ کی نہیں ہے. اسی طرح
یاد رکھیں وصیت میں کسی کو نقصان پہنچانا شرعاً حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ وصیت میں کسی کو نقصان، مثلا ہمارے ہاں ہوتا ہے نا یہ بچہ جی بڑا نافرمان سی تو میں تیرے آگ کر دیتا منقولہ تو غیر منقولہ ساری جائے، میرے آنکھیں نہیں سی لگی، فلانی کڑی میری آنکھیں نہیں سی لگی، کچھ نہیں انہوں دینا۔ وصیت کے اندر یہ جو وصیت کر جاتے ہیں نا کہ انہوں نہیں دینا، جو حالانکہ وہ اصحاب الفروض میں سے وہ بیٹا ہے، اولاد ہے، حقدار ہے، وارث ہے، تو کسی وارث کو محروم کرنے کی وصیت کبیرہ گناہ ہے، اور جو اس کی وصیت پر بعد میں عمل کرنے والے ہیں ان کو یہ حکم ہے کہ وہ ایسی وصیت پر عمل نہ کروائیں جس میں کسی کا حق مارا گیا ہو۔ ہمارے گاؤں دیہات میں کیا ہوتا ہے، بھائی کہتے ہیں ابا جی نے اپنی زندگی جنوں آگ کرتا سی اسی کو کچھ نہیں دینا۔ ابا جی غلط کر جائیں، اولاد کو چاہیے کہ ابا جی کی وہ وصیت پر عمل پیرا نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ یاد رکھیں بڑا اہم مسئلہ، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، فرمایا کہ ایک بندہ 60 سال تک صوم و صلات کا پابند ہے، 60-70 سال کی عمر پاتا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، جاتے ہوئے وصیت ایسی کر جاتا ہے جس میں اپنے ورثاء کو محروم کر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ کام اس کو جہنم میں لے کے جانے کے لیے کافی ہے۔ آپ اندازہ کریں، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کسی کو زیادہ دے دیں، کہ ایک کو زیادہ دے دی ہے باقیوں کو تھوڑا۔ ہاں ایک آپشن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر باقی اولاد مان جائے، ایک کو بندہ ہے اس کے بچے ہیں، ایک بچہ بیمار ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، اس پہ خرچہ زیادہ آ رہا ہے یا وہ ندار ہے، باقی بھائیوں کے بزنس سیٹ ہیں ماشاءاللہ، ایک ماڑا ہے کمزور ہے، تو باپ کا دل کرتا ہے کہ انہوں بھی سٹینڈ کرنا، انہوں بھی کوئی دینا۔ تو زندگی میں اگر دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وفات کے بعد جو جس کا حق بنے گا اتنا ہی ملنا ہے، سب بھائیوں کو برابر برابر۔ پر اگر باپ دیکھتا ہے کہ یار یہ کمزور ہے، اس کو زیادہ دینا چاہیے، یا اس کا مسئلہ ہے یا فلاں معاملہ ہے، اگر وہ زیادہ دینا چاہتا ہے تو باقی اس کی اولاد اس پر راضی ہو، وہ راضی کرے ان کو کہ بیٹو بیٹیوں تمہارا یہ بھائی جو ہے اس کا یہ مسئلہ ہے، اس مقروض ہے، فلاں مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں اس کو زیادہ دے دوں، تو تم راضی ہو، وہ راضی ہو جائیں، پھر ایسا کرنا جائز ہے۔ اصول کا دیگر کسی ایک کو زیادہ نوازنا اور باقیوں کو تھوڑا کرنا یہ ظلم ہے۔ زندگی کے اندر بھی آپ اولاد میں انصاف کرنے کا حکم ہو۔ ہمارے ہاں کوئی دوسری شادی کر لینا یا کرنے کی بات کرے کہتے ہیں انصاف ہو گئے تو پھر کر نہیں رہے، پھر پھٹافٹ کر کر کے بھی انصاف۔ حالانکہ اللہ پاک نے تو بات ہی ماں تابا لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، اللہ نے تو بات ہی شروع کی 2 سے 3 سے 4 سے نکاح کرو۔ صرف عورتوں میں انصاف ہے کہ اولاد میں بھی انصاف کرنے کا حکم ہے؟ اولاد میں بھی انصاف کرنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی گئے نا، تو جا کے کہا اللہ کے رسول میں اپنے اس بیٹے کو یہ غلام ایک دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ غلام اس طرح کے باقی اپنے بچوں کو بھی دے رہے ہیں؟ کہنے لگا نہیں کسی کو دے دو، اس سے پیار بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا کہ ایک بیٹے کو دیتا ہے باقیوں کو تو نہیں دیتا۔ تو ہمیں تو اولاد کے بارے میں بھی انصاف کرنے کا حکم ہے، زندگی کے اندر دیں تو پھر برابر دیں، یہ اصول ہبہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو وفات کے بعد جو وصیت ہوگی یاد رکھیں جو اصحاب الفروض ہیں، جو ورثاء ہیں، ان کے لیے وصیت کی ضرورت نہیں، ان کا جو اللہ نے حق بیان کر دیا ہے قرآن و حدیث کے اندر وہی ملنا ہی ملنا، ان کو کوئی ان کو آگ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کسی کو اضافی دینا چاہتا ہے، مثلا دادے کی جائیداد میں پوتے وارث نہیں ہیں، اگر دادے کے اپنے بیٹے زندہ ہیں، یعنی رحم کا رشتہ اس کو کہتے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں زندہ ہیں، تو کوئی ایک بیٹا جو زندگی میں فوت ہو گیا تھا، اس کے آگے بچے جو زندہ ہیں، اس دادے کے مال کے اندر ترکے کے اندر وہ وارث نہیں ہے، وہ غیر رحم کا رشتہ ہے۔ ہاں دادا اپنے ایسے پوتے کے لیے
یا کوئی بیٹی فوت ہو گئی تھی زندگی میں، اس کے کو بچے بچیاں موجود ہیں، نواسے موجود ہیں، تو اپنے نواسے یا پوتے کے لیے دادا وصیت کر جائے. جو یتیم ہے، یتیم پوتے کے لیے یا نواسے کے لیے دادا یا نانا وہ وصیت کر سکتا ہے زندگی میں، ٹھیک ہے، کہ ان کو بھی اتنا دے دو. اگر وہ وصیت نہیں کرتا تو دادے کی جائیداد میں پوتے کا حق نہیں ہے. بیٹے اور بیٹیوں کے زندہ ہوتے ہوئے، رحم کا رشتہ زندہ ہوتے ہوئے پوتے پوتیوں کا حصہ نہیں ہے. پوتا پوتی یا نواسی تب حصے دار ہوتی ہے جب رحم کا رشتہ زندہ نہ ہو. یعنی کوئی بندہ فوت ہوا ہے، اس کا کوئی بیٹا زندہ نہیں ہے، ایک بیٹا تھا یا بیٹی کی فوت ہو گئی ہے، اس کے آگے بس بچے ہیں، تب وہ وارث بنتے ہیں. بصورت دیگر وہ وارث نہیں بنتے. یہ میں بڑی موٹی موٹی اصول کی باتیں آپ کو بتانے آیا ہوں، ٹھیک ہے. تو وصیت جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نہیں. وصیت کے اندر کسی کو نقصان پہنچانا کبیرہ گناہ ہے. 60 سال تک بندہ جناب وہ نیکی کرتا رہے، نمازی پرہیزگار رہے، جاتے ہوئے یہ کام کر دے تو سیدھا آپ کے اندر جائے گا. ایک بندہ فوت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ نے بتایا گیا کہ وہ فوت ہو گیا ہے، آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکے، تدفین میں آپ شریک نہیں ہو سکتے تھے. تو بعد میں آپ کو پتا چلا کہ اس کے نا 6 غلام تھے، اس نے وہی تھے، اس کے پاس اور کچھ نہیں، کوئی اور تھیلا زمین باغ روپیہ پیسہ کچھ نہیں، بس یہ 6 غلام تھے اس کے پاس. اس نے وہ 6 کے 6 جو ہے نا وہ سارے آزاد کر دیے. وصیت کر دی تھی اس نے کہ میری وفات کے بعد میرے یہ 6 غلام آزاد کر دیے، یعنی جو اس کے پاس تھا سارا راہ اللہ دے دیا، غلام آزاد کر دیے. اولاد یا جو وارث تھے ان کو کچھ بھی نہیں ملا، وہ بیچارے مسجد رہ گئے، دیکھتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے اس شخص نے وفات سے پہلے جو وصیت کی تھی، لوگوں نے اس پر عمل کیا، اس کی وفات کے بعد اس کے غلام آزاد کیے. آپ نے کہا نہیں بلاؤ ان 6 غلاموں کو دوبارہ بلایا. آپ نے اسے سخت سست کہا، یہ جو فوت ہوا تھا اس کو برا بلا. آپ نے کہا کہ یہ اس نے کیا ظلم کیا، اور جو لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں وہ کس قدر اس بارے کے اندر ہمارے لیے تربیت میں آخر کے اندر آپ کو بیان کروں. تو آپ نے اس کے 6 غلام واپس بلائے اور ان کی 3 جوڑیاں بنائی. 6 غلام تھے نا، 2 کی 3 جوڑیاں بنائی، پھر قرآ ڈالا ان میں. ایک جوڑی کے نام قرآ نکل آیا، اس جوڑی کو آزاد کر دیا. 6 میں سے 2 آزاد کر دیے، یعنی تیسرا حصہ آپ نے وہ آزاد کیا ہے. باقی 2/3 یعنی 4 غلام جو تھے وہ آپ نے ورثاء کے اندر تقسیم. فرمایا کسی کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنا جاتا ہوئے سارے کا سارا مال جو ہے وہ وقف کر جائے، اولاد بیچاری خالی ہاتھ رہ جائے. یہ شرم جائز نہیں ہے، نہ آٹ کرنا اور نہ ان کو اس طریقے سے محروم کرنا. یہ وصیت کے مسئلے ہیں، یاد رکھنا، اس کو بھولنا نہیں. اس کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا. سب سے پہلا کام تجہیز و تکفین، دوسرا کام قرض ادا کرنا، تیسرا کام اگر کوئی میت نے فوت ہونے والے نے کوئی وصیت کی ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا. وصیت وہ ہوگی جو شریعت کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرنا ہوگا جائے گا. اگر وہ شریعت کے مطابق نہ ہوئی، شریعت کے خلاف ہوئی، تو وہ عمل اس پر نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا. ترکہ کن میں تقسیم ہوگا یاد رکھیں. اب میں موٹی موٹی بات، ایک تو میں نے یہ بتایا تھا کہ بیٹے بیٹیوں کے ہوتے ہوئے پوتا اور نواسا یعنی دوتا، پوتا اور دوتا یعنی نواسا دوتا یہ حقدار حصے دار وارث نہیں ہے بیٹے اور بیٹیوں کے زندہ ہوتے. دوسری بات، قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا. کو باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے یا بیٹا باپ کو قتل کر دے جائیداد کے لالچ میں، یہ وارث نہیں رہے گا. حالانکہ وارث تھا، یہ بیٹا اپنے باپ کا وارث تھا، پر یہ اب قاتل بن گیا تو قاتل مقتول کا وارث نہیں رہتا. یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تیسرا کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا اور کوئی مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا. کوئی عیسائیوں میں سے بچہ مسلمان ہو گیا، یہودیوں میں سے ہندوؤں میں سے مسلمان ہو گیا، مرزائیوں میں سے مسلمان ہو گیا، تو وہ اپنے کافر ماں باپ کا وارث نہیں ہے. اس کو ماں باپ جو کافر ہیں ان کی جائیداد میں سے اس کو حصہ نہیں ملا. اور اگر یہ فوت ہوتا ہے تو اس کا مال اور ترکہ اس کے ماں باپ کے اندر جو کافر ماں باپ ہیں ان کو نہیں دیا جائے گا.
ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کا بچہ بیمار تھا، پتہ لینے کے لیے جب گئے، آخری تک وہ تھا، آپ نے اس کو کلمہ پڑھا دیا، وہ مسلمان ہو گیا، وہ فوت ہوا، تو آپ نے اس کے یہودی باپ کو کہا پرے ہٹ جا، تو اس کا وارث نہیں، ہم اس کے وارث ہیں. تجہیز و تکفین، غسل، جنازہ آپ نے پڑھا، باپ یہودی کو نہیں آنے دیا، فرمایا ہم وارث تو وارث. تو کسی کافر کا مسلمان وارث نہیں ہے اور کسی مسلمان کا کافر وارث نہیں. اس کے بعد جو وہ ترکہ چھوڑا ہے، جو اصحاب الفروض ہیں، اگر ایک ہی بیٹی ہے اور اولاد کوئی نہیں ہے، ساری جائیداد نہیں اٹھا کے اس کو دے دینی، نصف اس کو دینی ہے. اگر بیٹا کوئی نہیں ہے، ایک ہی بیٹی ہے، نصف جائیداد کی وارث ہے. اگر بیٹیاں 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو وہ 2/3 کی وارث ہیں، یعنی 2/3 2/3 ان کو دینا ہے. باقی اگر اس کی بیوی زندہ ہے تو اس کے اندر تقسیم ہوگا، ماں باپ زندہ ہے تو اس کے اندر بھی تقسیم ہوگا. ماں کو اور باپ کو 1/6 1/6 یعنی 6واں حصہ ملتا ہے. جو بندہ فوت ہو، اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوں تو 6واں حصہ ماں کو اور 6واں حصہ باپ کو ملتا ہے، اگر فوت ہونے والے کی اولاد زندہ ہو تو. اگر اولاد زندہ نہیں ہے، کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، اولاد زندہ نہیں ہے، تو ماں کو 1/3 ملتا ہے. ایک بندہ فوت ہوا، اس کی اولاد ہے ہی نہیں، ماں کو پھر 1/3 دیا جائے گا، باپ کو 2/3 دیا جائے گا. ماں کو تیسرا حصہ، باپ کو 2/3 یعنی 33% ماں کو اور 66% باپ کو. اگر یہ جو بندہ فوت ہوا ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں ہے اور اس کے بھائی ہیں، بھائی ایک سے زیادہ ہے، بہنیں ایک سے زیادہ ہیں، 2 بہن بھائی ہیں، 3 بہن بھائی ہیں، ایک سے زیادہ ہے، تب ماں کا حصہ 1/3 کے بجائے پھر کم رہ جائے گا، 6واں حصہ رہ جائے گا، اور باپ 5/6 لے جائے گا، کیونکہ وہ اسبہ بھی ہے اور ذمہ داری اسی کے ذمہ ہے، اپنی اولاد کی کفالت اسی کے ذمہ ہے. کوئی شخص اگر فوت ہوتا ہے، اس کی بیوی زندہ ہے، اگر اس کی اولاد بھی موجود ہے تو بیوی کو 1/8 ملتا ہے. اور اگر بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو وہ 1/8 کے اندر ہی شریک ہیں. یہ نہیں ہے کہ 2 بیویاں تو اس کو بھی 1/8 دو، اس کو بھی 1/8 دو، ایسے نہیں ہے، 1/8 کے اندر ہی ساری شریک ہیں. اور اگر کسی شخص کی اولاد نہیں ہے پھر بیوی کا حصہ زیادہ ہو جاتا ہے، پھر بیوی کو 1/8 کے بجائے چوتھا حصہ 1/4 ملتا ہے. اسی طرح اگر کوئی عورت فوت ہو اور وہ بھی پراپرٹی کی مالک ہو، گہنے زیور پیسہ بینک بیلنس ہو، جب وہ فوت ہو تو اس کے خامد کو 1/4 ملتا ہے. اگر عورت کی کوئی اولاد ہو، بھلے سے اسی خامد سے، بھلے سے پہلے کوئی اس نے شادی کی ہو، جہاں سے طلاق لی ہو یا بندہ فوت ہو گیا اس میں سے اس عورت کی کوئی اولاد ہو، عورت کی اگر اولاد ہے تو مرد کو عورت کے فوت ہونے کے بعد اس کے خامد کو چوتھا حصہ ملے گا 1/4. اگر عورت کی اولاد نہیں ہے تو اس کا خامد آدھی جائیداد کا مالک ہے، عورت کی آدھی جائیداد ہے. یہ اللہ نے اسے کیا. یہ مقرر کرنے کے بعد یہ سورۃ النساء کی 11 نمبر آیت، 12 نمبر آیت اور سورۃ النساء کی آخری آیت 176. یہ 3 آیتیں ہیں. یہ ہے علم المیراث، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم الفرائض، اس علم الفرائض کو سیکھو، وعلموها، اس کو سکھاؤ، فإنه نصف العلم، یہ آدھا علم ہے. اور فرمایا وَهُوَ يُنسَى، یہ بھلا دیا جائے گا، وَهُوَ أَفْضَلُ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي، میری امت میں سے جو علم سب سے پہلے اٹھایا جائے گا وہ یہی میراث کا علم ہوگا. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے 700. اور مستدرک حاکم کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب حال یہ ہوگا کہ لوگوں کو میراث کا علم نہیں ہوگا اور 2 بندے میراث کے لیے جائیداد میں آپس میں جھگڑیں گے، کوئی عالم ایسا نہیں ہوگا جو ان کو یہ بتا ہی سکے کہ تیرا حصہ کتنا تیرا حصہ. تو یہ علم اٹھا لیا جائے. جیسے شہد ہے نا، یہ کھانے والا شہد قیامت سے پہلے اللہ نے یہ بھی اٹھا لیا، مزے کر لیں کھا لیں، اس میں شفا ہے، اللہ نے اس کو اٹھا لینا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. چونکہ وقت ہو گیا، آخری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جس کے 6 غلام تھے اور اس نے سارے کے سارے اولاد کا کی، اولاد کو کچھ بھی نہیں دیا، آپ نے اس سے ناراض ہو کے فرمایا تھا
اگر میں زندہ اگر اس کی موجودگی میں ہوتا نا تدفین کے موقع پہ میں موجود ہوتا پاس، تو میں نا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دیتا، وہاں بھی اتنے ناراض ہوئے اس بندے سے۔ اور دوسری یہ حدیث کہ 60 سال تک بندہ نمازی پرہیزگار رہتا ہے، جاتے ہوئے گڈی مات کرتا ہے میراث کے اندر، بچیوں کو محروم کر دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، آپ اپنی آخرت خراب نہ کیجیے گا۔ بیٹیوں کا جو حق ہے وہ بیٹوں کو سمجھا کے جانا کہ جو ان کا بنتا ہے دینا۔ ہم کہتے ہیں جی اسی منا لیا سی، بھیناں نے بیچاریاں نے پھر بھراواں نوں انہوں نے کہا بوئے جو کھلے رکھنے ہیں پھر ٹھیک ہے، تو بوئے کھلے رہن کے چکر کے ساڈے ماں باپ تو بعد چلو ساڈے بھرا ساڈے پیچھے آندے رہن گے، چھڑ دندیاں نے۔ کبھی کسی بہن کو اس کے بھائی نے حصہ چھوڑا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنا چھوڑ دیتا ہوں تو لے لے، ایسا کیس تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ بھائیو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، معمولی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 60 سال تک نمازی پرہیزگار ہے، جاتے ہوئے کوئی اس طرح کا معاملہ کر جاتا ہے، میراث کے اندر 2 نمبری کر جاتا ہے، حق مار دیتا ہے کسی کا، اللہ اکبر، فرمایا جہنم کی طرف جائے گا۔ اور سورۃ النساء کی آپ 13 نمبر اور 14 نمبر آیت پڑھ لیں، اللہ فرماتے ہیں آخری بات، دل کا حدود اللہ، فرمایا یہ اللہ کی حد ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ۔ بھئی فرمایا بھئی یہ اللہ کی حدیں، یعنی پیچھے بیان کر دیا اس کا اتنا حصہ، اس کا اتنا حصہ، یہ حصے بیان کر دیے۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ تو جنت میں داخل ہوگا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور بڑی کامیابی اصل میں یہی ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ کی حدوں کو پامال کیا۔ شروع میں آیا نا دل کا حدود اللہ، کہ یہ اللہ کی حدیں، اس کا اتنا حصہ، اس کا اتنا حصہ۔ اب اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدوں کو پامال کیا، حق مارا بیٹیوں کا، یا فلانے کو آگ کر دیا، یا فلان کو زیادہ دے دیا، کسی کو محروم کر دیا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کی ان حدوں کو پامال کیا، اللہ فرماتے ہیں يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، میں اس کو جہنم میں پھینکوں گا، پھر پیچھا رہے گا اور رسول اللہ۔ تو میرے واجب الاحترام بھائیوں اور بزرگوں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین اس کو سمجھنے کی اور کتاب و سنت کے مطابق ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کسی کا اس بابت میں سوال ہو تو دوسرے خطبے کے بعد، نماز کے بعد انشاءاللہ میرے پاس آتے ہیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔